اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مسجد اقصیٰ کی تاریخ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر ہمارے اس بیان کرنے میں کوئی تلفظ یا تاریخ کے حوالے سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو وہ ہمیں معاف فرمائے۔ خانہ کعبہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے روئے زمین پر تعمیر کی۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں ہے، بے شک پہلا گھر جو انسانوں کے لیے عبادت کی غرض سے تعمیر کیا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 سال بعد تعمیر فرمایا۔ اس کی مسافت خانہ کعبہ سے 1234 کلومیٹر ہے۔ طوفان نوح علیہ السلام اور مسجد اقصیٰ، بعض مورخین کا خیال ہے کہ مسجد اقصیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک مسلسل آباد رہی، اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے طوفان کی وجہ سے وہ بھی منہدم ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 3000 سال پہلے اس شہر کو کنعان کے لوگوں نے، جو عرب سے آ کر یہاں آباد ہو گئے تھے، انہوں نے آباد کیا۔ اس سرزمین کا نام فلسطین کنعان کے لوگوں سے شروع ہوا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو صدیوں سے فلسطین میں رہتے آ رہے ہیں۔ بعض مورخین کا یہ بھی ماننا ہے کہ انہی باسیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے مسجد اقصیٰ کی تعمیر نو بھی کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مسجد اقصیٰ کی تعمیر نو کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد بعد میں یہودی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد آگے جا کر مسلمان کہلائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنی زندگی میں مسجد اقصیٰ کا خوب خیال رکھا۔ آپ سے ایک بیٹا پیدا ہوا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام سے جانے جاتے ہیں اور پیغمبر بھی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 13 بیٹے تھے، جن میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جنہیں اللہ نے بہت سے فضائل بخشے، اور وہ بہت ہی خوبصورت نوجوان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا قصہ مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، کیونکہ اس میں ہمارے لیے بہت سی سبق آموز چیزیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہی زمانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یعنی کہ بنی اسرائیل مصر آ کر آباد ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے چند سو سالوں بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر میں بھیجا۔ آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بچانے اور بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے واپس فلسطین جانے کے لیے نکلے، اور یہ سفر حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں مکمل ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر سے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کو شروع کرایا، جو کھنڈرات میں بدل چکی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی وفات سے قبل یہ کام مکمل نہیں کر پائے اور وفات پا گئے۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، جو کہ خود بھی اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کو جاری رکھا، اور اس تعمیر کو آپ علیہ السلام نے ہی مکمل فرمایا۔ عراق کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا اور اس تعمیر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ وہ یہودیوں کی عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ بابل لے گیا، اور یہودیوں کے مذہبی صحیفے نظر آتش کر کے 1,00,000 یہودیوں کو قیدی بھی بنایا۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد بخت نصر کی حکومت کو زوال آ گیا، اور ایران کے بادشاہ خورس نے بابل کو فتح کر کے تمام بنی اسرائیل کو یروشلم واپس جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام سے منسوب منبر آج بھی مسجد کے احاطے میں موجود ہے، جس کی تصویر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے متعلق بہت سے اہم مقامات بھی مسجد اقصیٰ کے ساتھ ہی موجود ہیں۔ روم کے لوگوں نے یروشلم پر حملہ کر کے مسجد اقصیٰ کو منہدم کر دیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا تو اس کے 70 سال گزر جانے کے بعد مسجد اقصیٰ پر روم کے لوگوں نے حملہ کر کے بہت تباہی مچائی۔ مسجد اقصیٰ کی صرف 4 دیواری کھڑی رہ گئی، اس کے علاوہ مکمل مسجد منہدم ہو چکی تھی، اور یہ بنی اسرائیل پر بہت سخت وقت تھا۔ مسجد اقصیٰ آخری نبی کے آنے تک اسی طرح رہی۔ واقعہ معراج میں یہ تفصیل موجود ہے۔ وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام یعنی کہ خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک، جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔
بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان جب تک مکہ میں تھے مسجد اقصیٰ کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ یہ مدت کل 12 سالوں پر مشتمل ہے اور جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تب بھی 17 ماہ تک مسلمان مسجد اقصیٰ ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اب آپ اپنا منہ مسجد اقصیٰ کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کی طرف کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن پاک میں ارشاد فرماتی ہے، احمق لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلے پر پہلے سے چلے آتے تھے اب اس سے کیوں منہ پھیر بیٹھے؟ تم کہہ دو کہ مشرق اور مغرب سب خدا ہی کے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر آخر الزمان تم پر گواہ بنے، اور جس قبلے پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کون ہمارے پیغمبر کا تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور ایک عہد نامہ تحریر کیا گیا جس میں لکھا تھا، اے اللہ کے بندے عمر امیر المومنین کی طرف سے بیت المقدس کو یہ امان نامہ دیا جاتا ہے۔ اہل بیت المقدس کی جان، مال، گرجوں، صلیبوں سب کو امان دی جاتی ہے۔ بیماروں، تندرستوں اور سب مذہب کے لوگوں کو یہ امان شامل ہے۔ وعدہ کیا جاتا ہے کہ نہ ان کے عبادت خانوں پر قبضہ کیا جائے گا، نہ انہیں گرایا جائے گا، ان کے دینی معاملات میں کوئی مداخلت نہ کی جائے گی، اور یوں بھی کسی کو کوئی تکلیف نہ دی جائے گی، البتہ ان کے پاس یہودی نہ رہنے پائیں گے۔ اہل ایلیا کا فرض ہے کہ وہ جزیہ ادا کرتے رہیں گے اور متحارب رومیوں کو اپنے شہر سے خارج کر دیں گے۔ جو رومی شہر سے نکلے گا اس کی جان و مال سے کوئی تعرض نہ کیا جائے گا حتیٰ کہ وہ اپنے وطن سلامتی کے ساتھ پہنچ جائے۔ اگر اہل ایلیا میں سے کوئی رومیوں کے ساتھ جانا چاہے تو وہ بھی جا سکتا ہے، لیکن اگر رومی بھی امن پسندانہ طور پر رہنا چاہے تو انہیں بھی انہی شرائط کے مطابق یہاں پر رہنا ہوگا۔ بیت المقدس میں داخلہ اس عہد نامے کی تکمیل کے بعد اہل قدس شہر کے دروازے کھول دیے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس کا قصد کیا۔ حضرت عمر فاروق کی خدمت میں ایک ترکی گھوڑا پیش کیا گیا۔ جب آپ اس پر سوار ہوئے تو گھوڑا تھوڑا سا اکڑ کر چلنے لگا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، تم اتنے غرور کی چال کیوں چل رہے ہو؟ آپ اس گھوڑے سے اترے اور اپنے گھوڑا منگوایا اور اسی پر سوار ہوئے۔ اس واقعے کے بعد کبھی آپ ترکی گھوڑے پر سوار نہ ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت بیت المقدس میں داخل ہوئے، سب سے پہلے مسجد اقصیٰ میں حاضری دی اور محراب داؤد میں 2 رکعت نماز ادا کی۔ بنو امیہ کے ایک خلیفہ جن کا نام عبد المالک بن مروان تھا، انہوں نے اسی مسجد جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنوائی تھی اس کے اوپر ایک بڑی مسجد تعمیر کروائی۔ اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی ہوئی مسجد مکمل طور پر اس مسجد کے اندر آ گئی جو عبد المالک بن مروان نے تعمیر کروائی تھی۔ ابھی بھی یہی تعمیر قائم ہے۔ بعد میں مختلف اسلامی بادشاہوں نے اس کی مرمت کا کام جاری رکھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور نہایت وسیع اور عالی شان عمارت تعمیر کروائی جو ابھی بھی انہی بنیادوں پر قائم ہے۔ اس عمارت کا گنبد سنہری رنگ کا ہے اور اس کی 4 دیواری نیلے اور خوبصورت پتھروں سے منقش ہے۔ سن 1099 عیسوی میں عیسائیوں کی مشترکہ فوجیں جنہیں صلیبی افواج کہا جاتا ہے انہوں نے یروشلم پر حملہ کیا اور 5 ہفتوں کی مسلسل جنگ کے بعد یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ اس دوران انہوں نے یروشلم میں کافی خون خرابہ کیا اور 70,000 مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کو قتل کیا۔ جب یروشلم پر صلیبی افواج قابض تھیں، مسلمان ہمیشہ متفکر رہتے تھے کہ کس طرح سے یروشلم کو صلیبیوں کے جابرانہ تسلط سے آزاد کرایا جائے اور پھر سے اسے اپنی تحویل میں واپس لایا جائے۔ اسی فکر کے ساتھ مسلمان بادشاہ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اقصیٰ کے لیے ایک بہترین ممبر بھی بنوایا تھا تاکہ یروشلم کی آزادی کے موقع پر اسے اقصیٰ میں نصب کیا جائے۔ تاہم نور الدین بادشاہ اپنے اس مبارک ارادے کی تکمیل سے پہلے اپنی 9 عمری میں ہی وفات پا گئے اور یروشلم کو صلیبیوں سے آزاد نہ کرا سکے۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کے بادشاہ ہوئے۔ انہوں نے پھر سے مسلمانوں کو جمع کیا اور صلیبی افواج کے خلاف جنگ کی قیادت سنبھالی۔ سن 1187 عیسوی کے سال صلاح الدین نے صلیبی افواج کو شکست دی اور یروشلم کو ایک بار پھر سے آزاد کروا لیا، اور اس کے بعد صلاح الدین نے وہ خوبصورت ممبر بھی مسجد اقصیٰ میں نصب کروایا جو نور الدین بادشاہ نے مسجد اقصیٰ کے لیے بنوایا تھا۔ بدقسمتی سے یہ ممبر ایک یہودی کے ہاتھوں سن
1969 میں نظر آتش ہو گیا۔ سلطان نے ہارم پر قبضہ کرنے کے بعد فرنگیوں سے مارکا آرائی شروع کر دی۔ متواتر 14 سال تک یہ جہاد جاری رہا۔ بیت المقدس فتح کیا، اسلام کے دشمن نارڈ کو قتل کیا، دوسرے عیسائی حکمران گامی، برلون، والڈ، کورینتی، جوسکن وغیرہ جو گرفتار تھے ان کی جان بخشی کی۔ اس مارکا کے حالات تاریخ ملت کے جلد ششم میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ اس زمانہ میں موصل پر حملہ کیا، عزیز الدین نے اطاعت قبول کر لی۔ لین پول لکھتا ہے کہ جنگ مقدس خاتمہ کو پہنچی، 5 برس کی مسلسل لڑائیاں ختم ہوئیں۔ جولائی 1187 میں متیق پر مسلمانوں کی فتح سے قبل دریائے اردن کے مغرب میں مسلمانوں کے پاس 1 انچ زمین نہ تھی۔ ستمبر 1192 میں رم اللہ پر صلح ہوئی تو کریافا کے ساحل تک بجز ایک پتلی سی پٹی کے سارا ملک مسلمانوں کے قبضہ میں تھا۔ صلیبیوں نے اپنی فتوحات کے موقع پر مسلمانوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیے۔ بیت المقدس جب نصرانیوں نے لے لیا تو صرف مسجد صخرہ میں 70,000 مسلمان قتل کیے گئے تھے، مگر جب بیت المقدس کو صلاح الدین نے فتح کیا تو عیسائیوں کو معمولی فدیہ لے کر باعزت و احترام نکلنے کا حکم دیا اور ان کے لیے زیارات کی عام اجازت تھی۔ غرض یہ کہ سلطان نے اپنی فوج کو آرام کرنے کے لیے ان کے وطن واپس کر دیا۔ چند ماہ بیت المقدس میں قیام کیا، شہر پناہ کے مرمت کرائی، خندق کھدوائی، شفاخانہ تعمیر کرایا۔ انتظام شہر کے امیر عزیز الدین کے سپرد کر کے شوال 588 میں حج کے ارادہ سے دمشق چلا گیا۔ سلطان کے اہل و عیال دمشق میں موجود تھے، وہیں اس کے بھائی ملک عادل کرک سے آ گئے۔ سارا خاندان نہایت امن و آرام کے ساتھ رہنے لگا۔ سلطان کو دمشق اس قدر پسند آیا کہ مصر جانے کا خیال بھی نہ کیا۔ کئی سال سے سلطان کی صحت بگڑ گئی، جہاد کے مسائل میں اس نے کچھ خیال نہ کیا۔ رمضان کے روزے قضا ہو گئے تھے، ان کو پورا کرنے لگا جو مزاج کے موافق نہ پڑے۔ طبیب نے روکا کہ صحت کے لیے اس وقت ملتوی کر دیجیے۔ سلطان نے کہا معلوم نہیں آئندہ کیا پیش آ جائے، اور تمام روزے پورے کیے، جس سے صحت جواب دے گئی۔ وسط سفر میں حالت بگڑنے لگی، مرض بڑھ گیا، غشی طاری ہو گئی۔ شیخ ابو جعفر نے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ 27 تاریخ دوشنبہ کے دن فجر کے وقت مجاہد اعظم نے جاں بحق تسلیم کر لیا۔ 1918 میں سب کچھ تبدیل ہو گیا، جبکہ برطانوی حکومت نے یروشلم کو اسلامی حکومت سے چھین کر اپنے قبضے میں لے لیا اور مکمل فلسطین کو اپنے زیر قبضہ لینا شروع کر دیا۔ برطانوی قبضے کے بعد یہودی لوگ دنیا بھر سے یروشلم آ کر آباد ہونے لگے، کیونکہ دنیا بھر میں انہیں ظلم و اذیت کا سامنا تھا۔ چند سالوں بعد ہزاروں کی تعداد میں یہودی لوگ فلسطین میں داخل ہوئے اور فلسطین میں انہوں نے اپنے لیے جگہیں خریدنے شروع کر دیں، جبکہ فلسطینی مسلمان جو کہ اس سرزمین پر پرانا تعلق رکھتے تھے اور سینکڑوں سالوں سے اس جگہ پر بسے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی سرزمین کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اس معاملے میں لڑائیاں شروع ہو گئیں کہ فلسطینی حضرات اپنی زمین کو چھوڑنے پر تیار نہ تھے، جبکہ یہودی ان کی زمین کو زور و زبردستی ہتھیانا چاہتے تھے۔ چونکہ یہودیوں کی فوج مسلمانوں سے بہت زیادہ طاقتور تھی، اس لیے فلسطین کی زیادہ تر زمین پر ان یہودیوں نے قبضہ کر لیا، اور 1948 کو یہودیوں نے ایک آزاد اسرائیلی ریاست کا اعلان کر دیا۔ 1967 میں مزید لڑائیاں ہوئیں اور اس طرح یہودیوں نے مسجد اقصی پر بھی قبضہ کر لیا اور مکمل یروشلم کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہودیوں کا مسجد اقصی سے متعلق دعویٰ ہے کہ اس پر انہی کا حق ہے۔ یہودیوں کا اس بات پر اصرار ہے کہ تاریخی تناظر میں یروشلم اور مسجد اقصی پر صرف اور صرف ان کا حق ہے، مسلمانوں کا اس پر کوئی حق نہیں۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ یروشلم سے مسجد اقصی کو منہدم کر کے وہاں اپنی عبادت یعنی کہ ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے نبی داؤد علیہ السلام نے یہاں یہودی عبادت خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، لہٰذا آج بھی ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ اس جگہ پر اپنی عبادت گاہ تعمیر کریں۔ موجودہ عہد میں یہ اپنی عبادت دیوار براق کے پاس کھڑے ہو کر کیا کرتے ہیں، لیکن ان کی یہ بات تاریخی لحاظ سے بھی غلط ہے۔ فلسطین پر عربوں کا حق ثابت کرنے کے لیے درجہ ذیل نکات تاریخی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسلام کے بہترین حکمران سعودی عرب کے فرمانروا شاہ فیصل مرحوم نے ایک بین الاقوامی سیمینار میں کہا، یہودی فلسطین کے اصل باشندے نہیں ہیں، یہودی یروشلم کے باہر سے آ کر یروشلم پر قابض ہوئے تھے۔
جو فلسطین پر طاقت سے مسلط ہونے کے بعد کچھ عرصہ فلسطین میں رہے اور اس کے بعد نکال دیے گئے۔ فلسطین میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک کبھی خالص یہودی حکومت قائم نہیں ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی یہودی عبادت خانہ یروشلم میں تعمیر نہیں فرمایا، بلکہ آپ اور آپ کے والد حضرت داؤد علیہ السلام نے مل کر اسی مسجد کی تعمیر کی تھی جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں وہاں تعمیر ہو چکی تھی، جسے بعد ازاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی کی بنیادوں پر تعمیر کی۔ تو یہ کوئی نئی تعمیر نہیں تھی، بلکہ پرانی تعمیر کو ہی دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ جب فلسطین سے یہودیوں کو نکال دیا گیا تو اس میں صرف اس کے اصل باشندے ہی رہ گئے تھے۔ 1600 سال کی طویل مدت کے دوران فلسطین میں کبھی کوئی یہودی آباد نہیں رہا۔ عربوں کی حکومت تقریباً 7ویں صدی سے فلسطین میں رہی۔ آج وہاں سینکڑوں تاریخی عمارات موجود ہیں جو عرب طرز تعمیر کا شاہکار ہیں۔ اس لیے تاریخی حقائق سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یروشلم یعنی فلسطین پر مسلمانوں کا ہی حق ہے۔ یہودی لوگ اس پر صرف اور صرف قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کی حفاظت فرمائے۔ ہم نے جتنی بھی تاریخ یہاں پر بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں ہم نے بہت ہی زیادہ تحقیق اور بہت زیادہ احتیاط سے کام لینے کی کوشش کی ہے۔ اگر پھر بھی اس میں کوئی غلطیاں کوتاہی رہ گئی ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔